ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ بار الہ نے ہم تمام کو نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ آئیے عنوان گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ گنبد خضراء پہ آرام فرما دونوں جہاں کے مالک مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہروار میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج کے اس جمعے کی بیان میں نے اپنے موضوع موت کے عنوان پہ رکھا ہے اور مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کہ انسان کو ان کے اصلی مقاصد کی طرف لے کر جایا جائے اور جو انسان کے اختتام ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، قرآن کہتا ہے۔ دوسری مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، حیات یعنی پھر اس کو زندگی دی، پھر انہیں موت آنا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں انسانوں کو آزما سکوں کہ عمل میں کون کتنا بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے بندوں سے مخاطب کرتا ہے کہ میں تمہیں ایک امتحان گاہ میں بھیجا ہے، آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اشعار نے اپنی زبان پہ کیا ہی خوب کہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پھر آگے یوں فرماتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کس کو رستگاری ہے، آگاہ اپنی موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ فنا ہونے والی ہے اور بقا رہنے والی زندگی بعد مرنے کی ہے جو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روح زمین پر بھیجا ہے اور ایک دن ہمیں موت آنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو آنے سے 9 مہینہ پہلے آنے کا خبر ہمیں مل جاتا ہے، آنے سے پہلے 9 مہینہ پہلے ان کا اطلاع مل جاتی ہے، لیکن جانے کا جب وقت آتا ہے تو 9 منٹ پہلے بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان مرنے والا ہے۔ آنے کی خبر تو ہمیں دی جاتی ہے لیکن جانے کا خبر اللہ کریم کو ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ تو جس انسان کو اس کا علم نہ ہو کہ نہ جانے اس کی موت کب آ جائے، کس حال میں آ جائے، کیسے وقت میں آئے، بستر پہ آئے، گھر میں آئے، دکان میں آئے، بازار میں آئے، کہاں پر آئے، تو ان انسانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے موت کو مد نظر رکھیں، ان کو یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور یہ موت
ہر انسان کے پاس آتی ہے، اس سے کسی کو راہ فراری نہیں ہو سکتا، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ ہمارے سے پہلے بڑے بڑے چلے گئے، آپ نے دیکھا دنیا کے دستور، جب سے دنیا بنا ہے لوگ آتے گئے جاتے رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ دنیا کی حکومتیں، زمانہ کے حالات، تمام چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون و ضابطہ کے اندر ایک بال کے برابر فرق نہیں ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے، اور رب قدیر سے کیا غلطی؟ جو انسان نے تمام کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، نام لکھنے میں، کچھ کرنے میں۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ آم کے درخت سے سیب پیدا ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا کہ سیب کے جھاڑ میں آم نکل آیا؟ نہیں، اللہ کے قانون میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ کریم رب نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا، وہ چیز، وہ کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن انسانوں، تمہیں بھی اللہ نے روح زمین پر جو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انس اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے جس لیے پیدا کیا وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے جس لیے پیدا کیا ان کو چھوڑ کے دیگر کاموں کے اندر ہم مبعوث ہیں۔ ہم اپنے موت کو ایسا بھول بیٹھے ہیں جیسا کہ موت سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، حالانکہ ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روح زمین کے ہر جانے والے انسان ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ابھی زبان تمہاری کنٹرول پہ ہے، ابھی ہاتھ پیر تمہارے اختیار میں ہیں۔ تم چاہے تو 1000 مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تم چاہے تو 1000 مرتبہ نبی کونین پر درود کا ورد کرو، تم چاہو تو اپنی زبان پر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہو، لیکن جب اس زبان سے اختیار چھین لی جائے گی، جب اس زبان سے تمہارا کنٹرول چھین لیا جائے گا، تو تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہلو کو تڑپو گے، تم ایک سجدہ کرنے کے لیے ترسو گے، لیکن ہاں تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ کسی کے کرنے سے موت آتی ہے، نہ کسی کو روکنے سے موت ٹلتی ہے، وہ اپنے مقررہ وقتوں پر آتی ہے۔ اور موت کا انصاف ہے، وہ بادشاہوں کے دربار پر بھی جاتی ہے، وہ غلاموں کے دربار پہ بھی آتی ہے، وہ غریبوں کا بھی روح نکالتے ہیں، وہ امیروں کا بھی روح نکالتے ہیں۔ مرنے والوں کے نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھا جاتا ہے، بس مرنے والے کا فرشتہ ان کے اعمال دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال صحیح ہیں، آپ نے رہتی دنیا میں کریم رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارا ہے، تو یاد رکھو تمہاری روح بڑی آسانی سے نکالی جائے گی۔ اگر تم نے دنیاوی غفلتوں میں زندگی گزارا ہے، دنیا کے رنگ و بوگ میں اپنے آپ کو مشغول کیا ہے، تو پھر موت سے دردناک چیز اور کوئی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان وہ ہے کہ جو روزانہ اپنی موت کو یاد کرے۔ صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے موت کو یاد کریں، کتنے مرتبہ یاد کریں؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں کہ روزانہ میں محمد موت کو 70 مرتبہ یاد کرتا ہوں۔ ہمارے نبی آخر الزمان، رہبر اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم، سیاح نامکا، مالک انسوجا، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین، دونوں جہاں کے مالک مختار، تمام نبیوں کے سردار ہو کر کے موت کو ایک دن میں 70 مرتبہ یاد کر رہے ہیں۔ اے اس نبی کے غلاموں، اس نبی کونین مجتبیٰ کے نقش قدم پر جانوں کو قربان کرنے والوں، ذرا تم تو اپنے آپ کو غور و فکر کرو کہ تم نے موت کو کتنے مرتبہ یاد کیا۔
کیا موت سے کسی کو اختلاف ہے یا موت سے کسی کو انکار ہے؟ نہیں، یہ موت آنی ہے، موت آنی ہے اور موت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو ہاں سنو، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے۔ تم نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، قرآن کہتا ہے سورہ رحمان پارہ 27 میں کل من علیہا فان، کل کہتے ہیں تمام چیزوں کو، کل ہر چیز اس کے اندر آ گیا، کل من علیہا فان، کہ جتنے چیزیں زمین و آسمان پر ہیں، یہ آسمان کے سیارے، یہ آسمانوں کے بلندیاں، یہ چاند کی چمک، یہ سورج کی دھمک، یہ لہروں کی خوبصورتیاں، یہ درختوں کی ہوائیں اور یہ پرندوں کی چیخ چہک، یہ پہاڑیں، یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ پھر باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ رب قدیر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی جتنے روح زمین پر آئے، خلق الموت والحیات، جتنے لوگوں کو حیات ملی ان کو موت آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اے میرے عزیزو، موت سے غافل ہونا، موت کو بھول جانا، یہ غفلت کی زندگی ہے، یہ غفلت کی زندگی ہے۔ اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو یقیناً آپ غفلت کی زندگی سے بچ جائیں گے۔ آؤ حضرت مولانا روم علیہ رحمت رضوان کا ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ آپ یوں فرماتے ہیں مولانا روم علیہ رحمہ کہ ایک بکریاں چرانے والا بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اچانک سے ایک دن ان کے بکریوں کے جھرمٹوں میں سے ایک بکرا نکل کر جنگل میں، گھنے جنگل کے اندر چلا گیا۔ تو انہوں نے بکری کی تلاش میں جب اس جنگل کے اندر گیا تو ان کو ایک چمکدار کچھ پتھر کے ٹکڑے نظر آئے۔ یہ نوجوان نے ان پتھروں کو چنا اور اپنے دامن میں لے آیا۔ ان کو اس کی پہچان نہیں تھی کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے پھر ان پتھروں سے کووں کو مارنا شروع کیا، اتنے چمکدار پتھروں کو جو انہوں نے پہچان نہیں سکا۔ پتھر سمجھ کے وہ جانوروں کے اوپر اس کو استعمال کرنے لگا، مارنا شروع کیا، پھینکنا شروع کیا۔ اتنے میں ادھر سے ایک سونار کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے اس کو چمکتے ہوئے دیکھا تو نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نادان تو کیا کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ جو تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہیرا ہے، یہ دنیا کی اتنی قیمتی چیز ہے کہ لوگ اگر چاہے تو اس کو خرید نہیں سکتے ہیں، اور تم اتنے اچھے چیزوں کو تم برباد کر رہے ہو۔ تو نوجوان انہیں پکڑ کر رونے لگا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم روتے کیوں ہو؟ میں نے تو تمہارے ان چیزوں کو بچا لیا ہے۔ کہا اے میرے اللہ کے بندے، تو نے تو ایک بچایا ہے، میں نے تو ہزاروں کو پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا ہے تو اپنے زندگی کی قیمتی لمحات کو وہ فحاشی میں گزار دیتا ہے، وہ عیاشی میں گزار دیتا ہے، وہ فضول باتوں میں گزار دیتا ہے۔ مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہوٹلوں میں جہاں ہوٹل والے چاہتے ہیں کہ جلدی یہاں سے نکل جاؤ تو وہاں پر گھنٹا ہم بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا منشا، یہ ہمارے زندگی کا مرحلہ گزر رہا ہے میرے عزیزو۔ اس مثال سے ہمیں یہ سبق پتہ چلا کہ یہ زندگی بڑا انمول ہے، ایک ایک سانس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ارے کوئی ایسا بادشاہ روح زمین پر نہیں گزرا جو گزرا ہوا دین کو خرید لا سکتا ہے، جو گزرا ہوا ایک گھنٹے کو واپس لا سکتا ہے۔ یہ ہر ایک دن جو ہمارے زندگی کا گزر رہا ہے، یہ زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں اور ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہر ایک دن ہمارا موت کے طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اور سنو، جس قبر میں ہمارا ٹھکانہ ہے، جس قبر میں ہم کو ڈالا جائے گا، یاد رکھو وہ قبر اندھیری ہوا کرتی ہے، وہ مٹی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں مثال دوں، حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم جو داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ کسی قبرستان کے پاس جاتے یا کسی قبرستان کو آپ دیکھتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے۔
اتنا روتے قبروں کو دیکھ کر کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو نیچے ٹپکنا شروع ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان، اے ذو النورین، آپ نبی کے داماد ہیں، آپ خلیفہ سوم ہیں، آپ کو اللہ کے نبی نے ذو النورین کا القاب دیا کہ دو نوروں والے، آپ نے روح زمین پر جنت کو خریدا ہے نبی کی بشارت سے، لیکن آپ جب قبروں کو دیکھتے اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جنت کے محلات کے تذکرے کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے رویا نہیں۔ لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ تو آؤ سنو، آپ ارشاد فرماتے ہیں انما القبر روضہ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے پیغمبر اعظم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر بندہ قبر کے منزل میں کامیاب ہو گیا، اگر قبر کے سوالات میں انہیں کامیابی مل گئی، اگر منکر نکیر کے 3 سوالات میں وہ فتح حاصل کر لیا، تو آخرت کی تمام منزلیں ان کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ اگر بندہ قبر میں اٹک جائے، اگر منکر نکیر کے سوالات کا جواب نہ دے سکے، تو قبر سے ان کو ایسی عذاب دی جاتی ہے، قبر کو حکم ہوتا ہے کہ تم ان کو اتنا دباؤ، اتنا دباؤ کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں گھس جائے اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں گھس جائے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ قبر سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی کھڑکیاں نہیں ہوتی۔ اور اے لوگوں، اس قبر اندھیری میں اگر کوئی تمہاری مددگار ہے، اگر کوئی تمہاری حفاظت گزار ہے، تو وہ تمہارے اعمال ہے، وہ تمہاری نماز ہے، وہ تمہاری عبادت ہے، وہ تمہاری اللہ کے ساتھ کی جانے والی وعدے ہیں۔ اگر تم ان کو ٹھکراؤ گے، اگر تم نمازوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤ گے، تو یاد رکھو قبر اندھیری میں بڑا پچھتاؤ گے، وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ آؤ سنو حضرت امام غزالی کیا فرماتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے دنیا میں جتنے ہیں سب اپنے مطلب کے لیے ہیں، اے انسان تو اپنے مطلب کے لیے جی۔ ہاں سنو، امام غزالی نے اس کو یوں تحریر فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، ان کا وقت موت قریب آیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، لوگوں نے کہا کہ اب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہے۔ سرحانے کے پاس بیٹھ کر ان کے والد محترم رو رہے ہیں، والدہ بھی رو رہی ہیں، بیٹیاں بھی رو رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان نے موت سے چند لمحات پہلے اپنے باپ سے پوچھا کہ اے میرے والد محترم، یہ بتاؤ کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، بیٹا میں نے بچپن سے تم کو پالا پوسا اور جوانی کی عمر میں تم مر رہا ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ بیٹے نے ماں سے پوچھا کہ اے ماں یہ بتا تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں کہتی ہے، بیٹا میں نے 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور آج تب تو جوانی کی عمر میں پہنچا تو تیرا انتقال ہونے والا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ بیٹیوں سے پوچھا کہ اے بیٹی بتا تم کیوں رو رہی ہو؟ بیٹیوں نے کہا، بابا آپ ہمارے سر کے سایہ ہیں، اگر آپ نہ رہیں تو ہم کس کو بابا کہہ کر پکاریں گے؟ اس شوہر نے اپنے بیوی سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا کہ آپ میرے شریک حیات ہیں، اگر آپ مر جائیں تو میں کن کو اپنا شوہر کہہ کر بلاؤں گا؟ اتنا سننا تھا۔ نوجوان نے کہا، جتنے روتے ہیں سب اپنے مطلب کے لیے روتے ہیں۔ ارے کون ہے جو میری آخرت کے لیے روتا ہے؟ کون ہے جو میری قبر کے لیے روتا ہے؟ کون ہے جو میری جنت کے لیے دعا کرتا ہے؟ بیویاں اپنے لیے روتی ہے، بیٹے اپنے مستقبل کے لیے روتا ہے، بیٹا اپنے باپ اپنے نوجوان بیٹے کو کھونے کے غم میں روتا ہے، لیکن کون ہے جو تیری آخرت کی فکر کرتا ہے؟ کون ہے جو آخرت کے لیے روتا ہے؟ حال تو ایسی ہے کہ جب تیرا روح نکل جائے تو جس گھر کا مالک تھا اس گھر سے تمہیں نکالنے کی جلد سے جلد لوگ پلاننگ کرتے ہیں، مشورے کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رات میں ہی موتا کر دیا جائے، کوئی کہتے ہیں کہ صبح میں موتا کیا جائے۔ ہے مسلمانوں، تو جس گھر کو جس بلڈنگوں کو حرام دولتوں سے بنایا تھا آج وہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہر باپ کو اپنے اولاد کے مستقبل کا فکر ہے،
ہے۔ ہر باپ سوچتا ہے کہ میں بیٹوں کے لیے عالی شان گھر بناؤں، ان کے لیے محلات بناؤں اور دنیا میں ان کے لیے جنت بنا دوں۔ لیکن اے میرے نوجوانوں، تم نے اگر باپ ہے تو کبھی اولادوں کی جنت کے بارے میں سوچا کرو، کبھی ان کے قبر کے بارے میں سوچا کرو، کبھی سوچو کہ تمہارے بچوں کو قرآن کے کتنے پارے یاد ہیں، قرآن کے کتنے سورے یاد ہیں، تمہارے بیٹوں نے کتنے وقت کی نماز پڑھی ہے، تمہارے بچوں نے کتنے نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ اس باتوں کا خیال رکھنا اے میرے امت کے غیور نوجوانوں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ موت سے غفلت مت کرو، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ یہ بادشاہوں کے پاس گئی ہے، یہ بڑے بڑے امیر زادوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے سنا کتنے امیر زادے روئے زمین پر آئے چلے گئے۔ اے دنیا، تو نے تو ہزاروں کو نگل لیا لیکن تیرے رنگ بو میں کمی نہیں آئی۔ ہمیشہ دنیا چہچہاتا تھا، ہزاروں چلے گئے، آج بھی چہچہا رہا ہے۔ تو دنیا آواز دیتی ہے کہ میں دھوکہ ہوں، میں دھوکہ ہوں، میں غفلت کی چیز ہوں، اور جب تک انسان میرے پیچھے بھاگیں گے وہ اپنے مستقبل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، اور وہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آنا ہے۔ وہ موت جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اور بولے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ خلیل کے مطلب ہوتے ہیں دوست، کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا، تو میں نے پوچھا ابراہیم بتا تیری خواہش کیا ہے، میں پورا کروں گا۔ ابراہیم نے کہا مولا میں موت کے فرشتے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ملک الموت، اے کل نفس ذائقۃ الموت، اے تمام جانداروں کو روح نکالنے والے موت کا فرشتہ، جاؤ میرے محبوب حضرت ابراہیم سے ملاقات کرو۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو ابراہیم علیہ نبی جنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا۔ وہ سوال میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا اچھی طریقے سے سنو اور یاد کرو، غفلت کی زندگی سے بچو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے موت کا فرشتہ، تیرا نام بڑا سنا ہے، تو ہر ایک کے پاس آتا ہے، تو قیامت تک لوگوں کا روح نکالے گا، سب سے آخر میں تیری موت آئے گی، سب سے پہلے تو لوگوں کا روح نکالے گا۔ ذرا یہ بتا کہ جب تو کسی گنہگار کا پاس جاتا ہے، جب تو کسی بدکار کا روح نکالتا ہے، جب تو کسی زانی کا روح نکالتا ہے، جب تو کسی شرابی کا روح نکالتا ہے، تو اے موت کا فرشتہ بتا اس وقت تیرے چہرے کا عالم کیا ہوتا، وہ تیرا روح کیسا ہوتا ہے؟ تو ملک الموت جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، آپ ایسے سوال نہ کرو، جو وہ چہرہ ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ تاپ نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، نبی ہو کر کے وہ ڈینجر چہرہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم جیسے نازک مسلمان، ہمارے ماں اور بہنیں اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ موت کا فرشتہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 99 شکل ہے، اور سنو جن کے اعمال جیسا ہوتا ہے میں ایسا روپ لے کر کے ان کے پاس جاتا ہوں۔ نمازی کے پاس نورانی چہرہ لے کر جاتا ہوں، زانی کے پاس خطرناک چہرہ لے کر جاتا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ بولو، جب تو ایک گنہگار کا جہنمی کا روح نکالتا ہے تیرے چہرے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کا فرشتہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے چہرہ مبارک کو مغرب کی طرف پھیر لیں، میں وہ چہرہ تیار کرتا ہوں۔ جب میرا چہرہ تیار ہو جائے میں آپ کو آواز دوں گا، پھر میرا دیدار کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چہرے کو پھیرا، ملک الموت نے وہ چہرہ تیار کیا، وہ روح پہ آیا جس چہرے سے ایک گنہگار کا روح نکالا جاتا ہے، ایک بدکار کا روح نکالا جاتا ہے۔ جب چہرے کو پلٹا، کہا اے اللہ کے محبوب میرا دیدار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت کی طرف دیکھا، ایک نظر موت کے فرشتے کو دیکھے اور حیرت کے مارے زمین پر گر پڑے۔
اللہ اکبر، اتنا خوفناک چہرہ، اتنا خوف زدہ چہرہ، اتنا بھیانک چہرہ۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے ملک الموت، تیرے چہرے کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی گنہگار تیرا یہ خطرناک چہرہ دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے جہنم مل گیا۔ جب چہرے کا یہ عالم کہ چہرے سے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے جہنم مل گیا، اور جب جہنم میں جاؤ گے تو وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ بتاتے ہیں کہ جہنم کی زمین روزانہ جہنم سے پناہ مانگتی ہے، اے اللہ میرے اوپر جہنم کو کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، صبر کرو، جب میدان حشر ہوگا تو اس میں جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اے جہنم، اس دن میں گنہگاروں کو تیرے اندر ڈھکیل دوں گا اور اس دن جنتی کو جنت کا حوالہ کر دوں گا۔ جب تک تم انتظار کرو تو جہنم کی آگ قیامت کے دن بھڑکے گی، وہ کہے گا اے اللہ جس کے لیے مجھے بنایا ہے جلدی ان کو میرا سپرد کرو۔ اے میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو گنہگار کا ہے، ذرا یہ بتاؤ جب تم کسی نیک انسان کا روح قبض کرتے ہو، کسی نمازی کا روح قبض کرتے ہو، وہ چہرے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ المختصر، موت کے فرشتے نے وہ روح تیار کیا، وہ چہرہ تیار کیا جس سے ایک مسلمان کا روح نکالا جاتا ہے، ایک نمازی کا روح نکالا جاتا ہے، ایک امانت دار کا روح نکالا جاتا ہے، ایک مصطفیٰ کے عاشق کا روح نکالا جاتا ہے، ایک اپنے بڑوں کی عزت و ادب کرنے والے کا روح نکالا جاتا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ جب وہ چہرہ تیار ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کو دیکھا تو فرمایا اللہ ماشاء اللہ، یہ چہرے کا یہ عالم کہ اگر کوئی انسان یہ چہرے کو دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھ کو جنت مل گیا۔ چہرے کا یہ عالم کہ اگر نمازی دیکھ لے تو جنت کا فیصلہ کر لے، اور اگر جہنمی دیکھ لے تو جہنم کا فیصلہ کر لے۔ اور ہاں سنو، ہماری جو قبریں ہیں جس میں ہم کو لیٹنا ہے، جو ہمارا گھر ہے آخرت کا، وہ قبر اوپر سے چاہو تم اس کو اچھے ٹائلز لگاؤ، ماربل لگاؤ، یہ لگاؤ وہ لگاؤ، میرے عزیزو اوپر کا ہے، اندر ہے نا کسی کی قبر کسی کے لیے نہ جنت بنتی ہے نہ جہنم بنتی ہے۔ ہاں کیسا؟ انما القبر روضہ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ کسی کی قبر نہ کسی کے لیے خود سے جنت بنتی ہے نہ جہنم بنتے ہیں، انسان کے اعمال ہی اپنے قبر کو یا تو جنت بناتی ہے یا تو جہنم کا گڑھا بناتا ہے۔ اگر اچھے اعمال کرو گے تو وہ قبر اندھیری جنت کا باغ بن جائے گا، اگر سیاہی میں زندگی گزارو گے، اگر دولت کے گھمنڈی میں زندگی گزارو گے، اگر روح زمین پر اکڑ کر چلو گے، اگر لوگوں کے حق کو دباؤ گے، اگر رشوت خوری میں زندگی گزارو گے، اگر لاچاروں کو ستاؤ گے، اگر مزدوروں پر ظلم کرو گے، اگر اپنے بیویوں پر ستم کرو گے، تو یاد رکھو میرے نوجوانوں، وہ قبر پھر تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ پھر آئیں گے موت کے فرشتے جن کے بارے میں آپ نے سنا منکر نکیر کہ وہ تم سے سوال کرے گا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، حشر کے میدان میں 4 سوال ہوگا، قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگوں بتا تیرا رب کون ہے؟ کس نے کائنات بنائی؟ کس نے زمین بنایا؟ کس نے آسمان بنایا؟ اگر دنیا والوں تم نے اللہ کو پہچانا ہوتا، اگر تم نے اللہ کو پہچان لیا ہوتا تو دنیا کے پیچھے زندگی نہیں گزارتے، تمہیں ہر جگہ پہ تمہارا اللہ نظر آتا۔ کیسے اللہ نظر آتا؟ ارے ہوا تو چلتی ہے، تمہیں ہوا چلانے والے خدا یاد آئے گا۔ ارے پہاڑوں کو جب تم دیکھو گے، یہ پہاڑوں کو بنانے والا خدا یاد آئے گا۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی کو دیکھو گے، نکالنے والا خدا یاد آئے گا۔ جب چاند کی چمک کو دیکھو گے تو اس کو پیدا کرنے والا خدا نظر آئے گا۔ جب درختوں کو دیکھو گے تو اس کو پیدا کرنے والا خدا نظر آئے گا۔ ارے وہ سب
چھوڑو، جو تم سانس لیتے ہو یہ سانسوں میں تجھے خدا نظر آئے گا۔ ایک ایک سانس اللہ کا محتاج ہے، ایک ایک لقمہ اللہ کا محتاج ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ پچھلے کچھ سال پہلے کرونا وائرس کا بیماری آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسانوں کی سانس رک جاتی تھی کیسے کیسے تیاریاں دنیا والوں نے کیا۔ اللہ نے جو ایک سانسیں اتنے آسانی کے ساتھ روزانہ 73,000 مرتبہ سانس لے رہے ہو، تو ذرا سوچو کہ ان سانس کا پیسہ کس نے دیا، اس کو کس نے خریدا، کس کی اوقات ہے جو سانسوں کے پیسے لگا سکے۔ یہ جو مفت کی سانسیں لے رہے ہو، یاد رکھو ان کو چلانے والا بھی کوئی ذات ہے، ان کو لے آنے والا بھی کوئی ذات ہے۔ وہ ذات اللہ عز و جل کی ہے، وہ ذات اللہ جل جلالہ کی ہے، وہ ذات عما نوالہ کی ہے۔ تو اسی قبر میں پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر تو دنیا میں رب کو پہچانا ہوگا، رب کی حکومت کو جانا ہوگا، رب کی بادشاہت کو مانا ہوگا، رب کو غفار جانا ہوگا، رب کو جلیل القدر مانا ہوگا، تو قبر میں تیری زبان سے نکلے گی من ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جو کائنات بنایا ہے، جن کے حکم کے بغیر درخت کے پتے بھی نہیں گر سکتے، وہ رب ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے ما دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تو کون سے دین پہ چلتا تھا، کون سے دین کو مانتا تھا؟ ارے بتاؤ اس دین نے تجھے کیا سکھایا؟ اگر تم دین اسلام کو مانتے ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام کو مانتے ہو، تو بتاؤ اسلام میں گانا کہاں ہے، اسلام میں بجانا کہاں ہے، اسلام میں شراب کہاں ہے، اسلام میں حرام کہاں ہے، اسلام میں زنا کہاں ہے، اسلام میں ماں باپ کو ستانا کہاں ہے؟ اگر تم یہ سب کرتے ہو تو اسلام سے کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے۔ یا تو تم اسلام کو مانو یا تو تم اسلام سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اے میرے غیور نوجوانوں، اسلام کو بدنام مت کرو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا۔ اس دین میں نہ جھوٹ ہے، نہ عیاشی ہے، نہ شرابی ہے، نہ زانی ہے، نہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو یہ گناہ ہے، اس کا تمہیں سزا بھگتنا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے تو جس دین اسلام کو مانتا تھا، کیا وہ دین اسلام میں تمہیں ان چیزوں سے روکا نہیں گیا؟ پھر مسلمان حقا بکا ہوں گے۔ پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، تم کس نبی کو مانتے ہو؟ نوح آئے، ایوب آئے، عیسیٰ آئے، زکریا آئے، داؤد آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، تمام نبی آئے، تم کس نبی کے امت ہو؟ اگر تم پیارے محمد کو چاہتے ہو، اگر تم نبی آخر الزماں کے غلام ہو، اگر تم نبی کونین مجتبیٰ کو اپنا آخری نبی مانتے ہو، اپنا آخری رسول مانتے ہو، اعلی خاتم النبیین علی نبی بعدی مانتے ہو، تو پھر قبر میں جواب دو گے میں اس نبی کا غلام ہوں جس نبی کے لیے میں درود و سلام پڑھتا تھا، جس نبی کی سنت پر آنکھوں پہ سرما لگاتا تھا، جس نبی کی سنت پہ اپنے سروں پہ ٹوپیاں پہنتا تھا، جس نبی کے سنت پہ مسجدوں پہ چل کے جاتا تھا، جس نبی کے سنت پہ ہمیشہ لوگوں سے مسکرا کر ملتا تھا۔ اگر یہ طریقے تمہارے زندگی میں ہے تو تم جواب دو گے کہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر تم دنیا میں یہودی کی طرح زندگی گزارو گے، غیروں کی طرح زندگی گزارو گے، تو اس قبر اندھیری میں زبان پر جواب نہیں آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سنو، اگر آپ کو کلمہ طیبہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو یقین ہے کہ مجھے یاد ہے، لیکن ہزاروں کے بیچ میں اگر ٹھہرا کر آپ کو پوچھا جائے تو تم ڈگمگا جاؤ گے، تمہاری زبان سے الفاظ نہیں نکلے گی۔ تو سنو، دنیا کے لوگوں کے سامنے تمہارے زبان پر کلمہ نہیں آتا تو موت کے فرشتے کے سامنے تم ان سوالات کا جواب کیسا دے سکتے ہو؟ جواب اسی وقت آئے گا جب تم دنیا میں اللہ کے رنگ کو اپنے آپ کو رنگو گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتا ہے، جو روح زمین پر اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہے، حلال کو حلال مانتا ہے، حرام کو حرام مانتا ہے، اسلام کے حدود میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر ہاں وہ قبر میں آسانی سے جواب دے گا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مچل اٹھے گا، جنت کی خوشبو ان کو آئے گی۔ اگر دنیا میں تو نے اسلام کو نہیں پہچانا، تو نے رب کے ربوبیت
شریعت کو نہیں جانا، اگر تو نے دنیا میں محمد رسول اللہ کے طریقے کو نہیں اپنایا، مصطفیٰ کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پیو، تم ٹھہر کر پانی پیتے ہو، مصطفیٰ کی سنت ہے 5 وقتہ نماز پڑھو، تم نمازوں میں اپنے گھروں میں ہوٹلوں میں ٹائم گزارتے ہو، میرے آقا کی سنت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائی بن کر کے رہو، تم اختلاف رکھتے ہو، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے جب کوئی مسلمان دکھے پہلے ان کو سلام کرو، تم انتظار کرتے ہو کہ وہ مجھے سلام کرے، میں بڑا ہوں، میں وحدے دار ہوں، یہ وحدے، یہ دعوے، یہ طاقت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ روح زمین کے اوپر ہے۔ قبر اندھیری میں نہ کسی کی طاقت دیکھی جاتی ہے، نہ کسی کا اہل و عیال دیکھا جاتا ہے، قبر میں تمہارے اعمال دیکھا جائے گا۔ اور وقت جمعہ کے مختصر وقت میں، اور عنوان گفتگو بہت لمبی ہے میرے عزیزوں، انہی چند باتوں پر یہ اشعار کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے زندگی میں دین اسلام کو شامل کریں گے، پیارے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنے زندگی پہ لائیں گے، اور ہمہ وقت اپنے موت کو یاد کریں گے۔ جس طریقے سے بیوی بچوں کے لیے پیسوں کے بارے میں سوچتے ہو، کھانے کے بارے میں سوچتے ہو، اسی طریقے سے مرنے کے بارے میں بھی سوچو، قبر کے بارے میں بھی سوچو۔ اشعار کہتا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔